جب ہمارے گھر میں کسی کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے اس وقت گھر کے افراد کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ اس ضمن میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ جیسے روح نکل گئی اب کیا کریں؟ اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں عموماً، آنکھیں بند کرنا ہے، پھر اس کے ہاتھوں کو سمیٹ دینا ہے، اور پھر اس کی جو ٹانگیں اگر پھیلی ہوئی ہیں یا کھڑی ہوئی ہیں تو ان کو درست طریقے سے کر کے چادر وغیرہ فوری طور پہ کرنے کا کام ہے، چادر وغیرہ کی ترکیب کی جائے، اور پھر اس کے غسل اور کفن کا انتظام کیا جائے۔ ظاہر سی بات ایسا تو نہیں ہوگا کہ ادھر دم نکلا اور ادھر غسل اور کفن کی ترکیب بن گئی، تو اس درمیان یہ ترکیب کرنے کے بعد غسل اور اس کی کفن کی ترکیب بنائی جائے اور پھر غسل دیا جائے۔ اور غسل بات ایسی ہے کہ ان کا فوری طور پر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب وہ ایک تو چلے صدمہ ہوا، ایک غم کی صورت بنی، اب کچھ چیزیں بہت فوری کرنی ہے، جیسے نرس بھائی نے بتایا آنکھیں بند کی جائیں ورنہ پھر آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے، جسم اکڑ جاتا ہے۔ جب بعض اوقات میت کا منہ کھلا رہ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا بند کر کے یہاں پٹی باندھ دی ہے منہ پر، تاکہ وہ منہ اس کا کھلا نہ رہ جائے، کیونکہ بعد میں جب جسم سخت ہوگا، ٹھنڈا ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر اس کو منہ بند کرنا مسئلہ ہوگا، پھر اس کے بعد غسل دینے میں بھی کافی مسائل ہوتے ہیں۔ ہاتھوں کو سیدھا کر دیا جائے، بالکل پہلو کے سیدھ میں کر دیا جائے، ورنہ اگر وہ بھی ٹیڑھے میں رہ جائے تو اس پہ بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دونوں پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں ان کو آپس میں ملا کر اس کو باندھ دیا جائے تاکہ وہ لیول میں آ جائیں، اگر وہ بھی کھلے رہ گئے تو پھر بھی مسئلہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو یہ کام بہت فوری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جو سمجھدار آدمی اگر پہلے سے ذہن بنا ہوا ہوگا، جیسے جو اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اب ان کا ذہن بن رہا ہے کہ ہمیں جو ہے اس طریقے سے اپنے گھر کے اندر اگر کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو فوری طور پر ہمیں یہ کام کرنے، اور اس کے بعد پھر جیسے انہوں نے کہا کہ تجہیز و تکفین کے معاملات ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پھر کسی 2-4 آدمیوں کو جو سمجھدار ہوں ان کو قبرستان بھیج دیا جائے جو قبر وغیرہ کے معاملات کو بھی نمٹائیں ساتھ میں۔ ابھی تک کی جو گفتگو ہے نا، اس میں کوئی بھی کام ایسا نہیں کہ جس کے لیے آپ کو باہر سے کسی کو بلائیں، مطلب اتنا ٹائم نہیں ہوگا آپ کے پاس کہ کسی کو بلائیں، یہ کرنے گھر والوں نے یہ سارے کام۔ اور نصیب یہ کہ گھر والوں نے آج تک اس کے بارے میں شاید سوچا نہیں ہے یا سیکھا نہیں ہے۔ اور صحیح، پہلے تو ہم سنتے تھے کہ جب کوئی مکان بناتا تھا نا تو دروازے کی سائز جو ہے نا وہ اتنی رکھتے تھے کہ جنازہ نکل سکے، یہ سنا ہے میں نے۔ لیکن اب تو اب بتاؤ تو صحیح یار، اب مطلب اب آپ کا انتقال ہو گیا، نہ آپ کے بیٹے کو منہ بند کرنا آتا ہے، نہ آپ کے بیٹے کو آنکھ بند کرنے آتی ہے، نہ آپ کے بیٹے کو ہاتھ سیدھے کرنے آتے ہیں، نہ آپ کے بیٹے کو وہ پاؤں کے انگوٹھے پر کوئی رسی باندھنے آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتا آپ کے بیٹے کو۔ آپ کا بیٹا خالی کھڑا ہوا ہے اور فون کر رہا ہے، مولانا کب آئے گا، مولانا کب آئے گا، مولانا کب آئے گا۔ ارے بھائی مولانا کی باری بعد میں آئے گی۔ اللہ کے بندو، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، یا اور دادا کا انتقال ہو گیا، نانا کا انتقال ہو گیا ہے، یا گھر میں کسی خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کے کام کرنے کے لیے اس کی بیٹی ہے یا دیگر جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں۔ آپ ذرا غور تو کریں مدنی چینل کے ناظرین، ایک باپ اپنے بیٹے کو میت کو غسل دینے کا طریقہ نہیں سکھا پا رہا۔ اب سوچئے یار، یعنی آپ اپنے لیے ہی پلس نہیں کر رہے کہ اگر آپ کا بیٹا صبح اٹھتا ہے اور آپ کا انتقال ہو گیا ہوتا ہے تو آپ کا بیٹا جو آپ کے جو بیسک چیزیں ہیں وہ تو کر کے دے دے۔ یا اللہ نہ کرے، میں ایک اور بات بتا دوں، یہ بھی ان کے حقوق میں شامل ہے کہ اگر کوئی ایسی عیب والی بات دیکھے، کمزور بات دیکھے تو وہ میت کی چھپائے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نہ کرے آپ کو اس حالت میں دیکھ لیا گیا کہ وہ حالت کسی کو بتانے جیسی نہیں ہے، اب وہ ڈھول بجاتا پڑے گا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا۔ اب اس کو پتہ تو ہو کہ میت کی عیب چھپانے کی کیا اہمیت ہے، ضرورت ہے کہ بلا اجازت شرعی میت کا عیب بتانا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ یقین مانیے یہ بہت حساس موضوع ہے، اس پر اللہ کرے کہ یہ اس کی سینسیٹیویٹی اور حساسیت سمجھ میں آ جائے۔